الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا مرشدنا ومقوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من عمل ابن آدم أحب إلى الله يوم النهر من إحراق الدم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى في مقام آخر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر موقع کی مناسبت سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک ذکر جاری ہے اور آپ کی زندگی کا یہ نمایاں پہلو کہ آپ کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا. کن کن باتوں میں اہل ایمان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل، آپ کا طور طریقہ، آپ کا طرز تبلیغ، آپ کا طرز زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ان میں سے چند چیزیں گزشتہ 2 جمعات کے خطبوں میں عرض کر دی گئی. آج مزید
ان کی زندگی کے چند وہ نمایاں پہلو جن کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر کیا اور وہ اہل ایمان کے لیے نمونہ ہیں. ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اعمال اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں. ان میں سے ایک اہم واقعہ جسے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی. مہمان نوازی والا ان کا عمل اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کو یہ عمل بھی اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اسے بھی قرآن کا حصہ بنایا. ہوا یوں کہ انسانی شکل میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا. انبیاء کرام کو بھی رب العالمین اطلاع فرماتے ہیں تو وہ جانتے ہیں. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم نہ ہوا، انہوں نے ان کو انسان ہی سمجھا، انسان سمجھا، مہمان سمجھا، اجنبی مہمان. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی دیکھیں، ایسے مہمان جن کو پہچانتے نہیں، لیکن جو ہی وہ آئے انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام. قرآن اس کو بیان کرتا ہے قالوا سلاما قال سلاما. انہوں نے آگے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا. اب تھے تو فرشتے، لیکن یہ بات تو بعد میں کھلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی اجنبی مہمان ہیں، ظاہر ہے دور سے آئے ہیں، تو سب سے پہلے اٹھے اور گھر کے اندر ایک بچڑا ذبح کیا، گائے کا بچہ، اس کو ذبح کیا اور فوراً اسے پکایا، بھونا، اور پھر پلیٹوں میں سجا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. آپ مہمان نوازی دیکھیں، ہم تو جاننے والے مہمانوں کا بھی یوں اکرام نہیں کرتے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اول تو باتوں باتوں میں بس سے جان چھڑا لی جائے، ورنہ پھر پانی پلا دیں، زیادہ سے زیادہ چائے پلا دیں، بس کھانے تک تو جانا جو ہے نا. آج کل تو یہ حالات ہے کہ بندہ سارا دن پھرتا رہے نا، ہر جگہ جا کے لوگ چائے پوچھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کھانا پوچھ لیں. حالانکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور وہ اپنا رزق خود لاتا ہے، اور جن لوگوں کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں اللہ ان کا رزق وسیع کر دیتا ہے. لیکن یہ بہترین خصلت اس وقت مجموعی طور پر ہمارے اندر نہیں ہے، باستثناء چند لوگ مہمان نواز بھی ہیں، لیکن بہت کم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا اندازہ لگائیں. مہمان آئے ہیں اور وہ آئے جن کو جانتی کوئی نہیں. ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اجنبی آ جائے تو ممکن ہے کہ ہم کہیں بھائی ہم تمہیں جانتے نہیں، تم کہاں سے آ گئے. لیکن یہ نہیں کہا، فوراً بچڑا ذبح کیا، بھون کے لے آئے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے کون ہیں، اور گھر میں بچڑا بھونا جا رہا تھا تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ورنہ وہ پہلے منع کر دیتے کہ اللہ کے خلیل یہ نہ کرو، ہم یہ کھانے والے نہیں ہیں. ضروری آپ کا بچڑا ذبح کروانا تھا. اللہ نے اس واقعے کو یہاں لا کر ایک تو اپنے خلیل کی مہمان نوازی بتائی، دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ علم غیب میرا خاصہ ہے، میں نہ بتاؤں تو نہ میرا خلیل جانتا ہے نہ ہی جبرائیل جانتا ہے. یہ قرآن کی نص ہے.
یہ کوئی بریلوی دیوبندی اختلاف کی ٹرم نہیں ہے، قرآن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھولا۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے بچہ سامنے رکھا تو لا تصل الیہ، ان کو کہا کھاؤ، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں۔ لا تصل الیہ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بھون کے رکھ دیا کہ بھائی آپ تناول فرمائیں، محترم مہمانان گرامی، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، ناکیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجیب لگا اور وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل ہی دل میں گھبرائے کہ اس دور میں یہ بہترین عادت یہ بھی تھی کہ جو جس کے گھر کا کھانا کھا لیتا پھر اس کا نقصان نہیں کرتا تھا، اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو لوگ اس کے گھر کا کھانا پھر نہیں کھاتے تھے۔ تو جب انہوں نے کھانا نہیں نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان ہیں، ٹھیک ٹھاک طاقتور ہیں اور کھاتے بھی نہیں ہیں، تو خیر تو ہے، کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ یہ گھبرائے اور گھبراہٹ، دل والی گھبراہٹ کا اثر چہرے پہ آیا تو فرشتوں نے دیکھا۔ پہلے تو انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ بچڑا بھول رہے ہیں گھر میں، لیکن یہ چیز چونکہ سامنے آمنے سامنے بات کرو، انہوں نے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا ہم تو ہاتھ ہی نہیں بڑھائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ذرا تعجب سے دیکھا، پھر گھبرائے کہ خیر تو ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ اس دور میں تو یہ تھا جو کھانا نہیں کھاتے تھے، نقصان پہنچانے والے لوگ اس گھر سے نہیں کھاتے تھے، تو وہ جو گھبرائے نا تو وہ فرشتوں نے دیکھ لیا۔ اب بات جاننے کی دیکھنے کی آئی، اللہ کے خلیل کے چہرے پر رنج و ملال دیکھا تو پھر کہا فرشتوں نے قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اللہ کے خلیل گھبرائیے نہیں، ہم تو قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں اور تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انا ارسلنا، ہمیں رب نے بھیجا ہے، ہم کوئی آپ کے مہمان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے اور قوم لوط کو ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے۔ فبشرناها بإسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ہم آپ کو آپ کے بیٹے اسحاق کی خوشخبری بھی دینے آئے ہیں اور آپ کے پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی دینے آئے ہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام سے بات کی بات، حضرت اسماعیل حضرت سیدہ ہاجرہ سے ہیں اور حضرت اسحاق سیدہ سارہ سے ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو یہ حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے، ساتھ یہ بھی بتایا اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اللہ آپ کو پوتا بھی دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اب یہ باتیں کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ کر انسانوں کی طرف پہ کر رہے تھے، تو یہ وہ دور تھا کہ جب وہ پردے والے احکام نہیں تھے، تو سیدہ سارہ جو بالکل ضعیف بوڑھی تھی، انہوں نے یہ بات سن لی اور انہوں نے کہا قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو عجیب بات کرتے ہو۔ فرشتوں نے فوراً جواب دیا
قالوا اتعجبین من امر اللہ، ارے اللہ کی بندی تعجب کیوں کرتی ہو؟ کوئی ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ہم تو فرمان خدا سنا رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دینا، اس نے دینا ہے، جو کن کہے تو آسمان بن جاتا ہے، جس کے امر کن سے کائنات سج گئی، اسی کا امر ہوگا تو تمہیں بیٹا بھی عطا ہو جائے گا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، پیغمبر کے گھر والوں اللہ کے امر پہ تعجب نہ کرو، خدا تمہارے اوپر رحمتیں برسائے، برکتیں برسائے، اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھو۔ اہل البیت لفظ دیکھو، اہل البیت، یہاں قرآن میں اہل بیت پیغمبر کی بیوی کو کہا، اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں، ساری بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن وہ بعد میں ہیں، بیویاں پہلے، بیویاں آئی تو بیٹیاں بھی آئی، تو پہلے قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا، اور پھر ان کی برکت سے اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں اور بیٹے، پھر حضور علیہ السلام نے چادر ڈال کے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ سب کا احترام کرتے ہیں، ہماری عقیدت کی تاریں اصحاب سے بھی جڑی ہیں، اہل بیت سے بھی جڑی ہیں، کسی طرف بھی کوئی کمزوری آئے تو ہماری صرف عقیدت کمزور نہیں ہوتی، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خصلت حسنہ کو، بہترین عادت کو ہائی لائٹ کیا قرآن میں کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے مہمان نوازی میں، جانتی کوئی نہیں لیکن بچڑا ذبح کر کے لے آئے اپنا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ اتنی عجیب بات فرمائی کہ جس شخص کا خدا رسول پر قیامت پر ایمان ہے وہ مہمان کو زحمت نہیں رحمت سمجھا کرے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ایک بات، دوسری ایک اور بات، اللہ کے گھر کو صاف کرنے میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کا عمل امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے آئیڈیل ہے۔ بھائی قرآن نے اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ بیت اللہ کا جھاڑو لگانے میں یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آج کوئی مسجد کا خادم ہو تو لوگ اس کو بڑے بڑے جاگیردار اور مالدار اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے خلیل اور جناب اسماعیل کے اس عمل کو قرآن میں چمکا کر قیامت کی صبح تک مسجدوں کی صفائی کرنے والوں کا سر بلند کر دیا۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا ہم نے وعدہ لیا، الفاظ دیکھیں قرآن کے، ہم نے وعدہ لیا اپنے خلیل ابراہیم سے اور ان کے فرزند جناب اسماعیل سے، کس چیز کا؟ ان طہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو، بیت اللہ کو
یہاں طواف کے لیے آنے والوں کے لیے صاف کر دینا، پاک صاف کر دینا، یہاں بت بھی نہ رہنے دینا، کوئی تنکا بھی نہ رہنے دینا۔ والعاکفین، یہاں آ کر کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود، یہاں رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کر دینا، یہاں بت بھی نہیں رہنا چاہیے، یہاں کوئی تنکا اور کانٹا بھی نہیں رہنا چاہیے، تاکہ میرے گھر میں آنے والوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں بھی آئیڈیل ہے، اللہ اپنے پیغمبروں سے مسجد کی صفائی کا کام لے رہا ہے، کیونکہ ساری مسجدوں کی بنیاد تو کعبہ ہے، یہ سب اس کی بیٹیاں ہیں روحانی، تو ساری مسجدوں کی بنیاد کعبہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بعد اس دھرتی پر جتنے نبی تشریف لائے سب کی بنیاد، سب کی نسبی بنیاد اللہ کا خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جتنے بھی نبی آئے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا تعلق حضرت ابراہیم کے خاندان سے نہ ہو۔ تو ہزاروں نبیوں کے بعد جناب خلیل اور پھر سارے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب اسماعیل، دونوں کو رب کہتا ہے میرے نبیوں رسولوں، ہاتھوں میں جھاڑو لے کر میرا بیت اللہ صاف کر کے قیامت تک کے لیے آئیڈیل بن جاؤ کہ جو بھی مسجد صاف کرے وہ اعزاز سمجھے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ کام تو اللہ کے خلیل نے بھی کیا، جناب اسماعیل نے بھی کیا، یہ کوئی معمولی کام ہے۔ اور پھر اس دھرتی پر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، میرے آقا اپنے مبارک ہاتھوں میں پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد کی دیوار میں لگا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، جیسے دیگر صحابہ کام کر رہے ہیں مزدور بن کر، اسی طرح کملی والے بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر مسجد کا کام کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند رہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب زمین گرم ہو جائے گی تانبے کی طرح اور سورج قریب تر آئے گا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل ہر وقت مسجد کی طرف رہتا ہے۔ کیسے؟ کبھی نماز کے لیے اور کبھی یوں کہ ادھر سے بارش آئی، ادھر سے اس کا دل دھڑکا کہ میں بھی دور ہوں، مسجد کی صفیں خراب نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کی بجلی پر کوئی حرف آ جائے، کوئی بند نہ کرے اور اپ ڈاؤن ہو، خراب ہو جائے۔ یہ جو مومن کا دل مسجد کی طرف رہتا ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ ایسے بلائے گا کہ میرے بندے دنیا میں تو نے میرے گھر کو آباد کیا، آج آ جا میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ آج گھر آنے والوں کا، دنیا میں گھر آنے والوں کا دنیا والے احترام کرتے تھے، تو میرے گھر کے ساتھ لگا رہا، آج میرے عرش کے سائے میں آ میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل مسجد کی صفائی میں وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ایک تیسری چیز، 2 ہوگی،
یہ قرآنی ادائیں ہیں، اللہ کے خلیل کی قرآنی ادائیں ہیں جو قرآن کی آیات میں چمک رہی ہیں۔ تیسرا عمل جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل ایمان کے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہے کسی بھی عبادت کی تکمیل پر اس کی قبولیت کی اور اپنے درجات کی بلندی کی اور اپنے اولاد کی فلاح و بہبود کی دعا کرنا۔ عبادت کی تکمیل پر دعا کرنا یہ اللہ کے خلیل کا عمل ہے اور اہل ایمان کے لیے آئیڈیل ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اسے قرآن کے آئینے میں فٹ کر دیا۔ ادھر دیکھو، پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا یہ 15واں رکوع ہے، اس کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، نیکی بھی وہ جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ نیکی ہے، اتنا بڑا کار خیر ہے۔ آج دنیا میں کوئی دتا شاہ بلاول کی دھرتی پر مسجد بنا دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا ڈالی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے یہاں مسجد بنائی وہ شان والا ہے۔ ذرا جناب خلیل اور جناب اسماعیل کو تو دیکھیے نا، وہ مسجد تعمیر کی جس سے بڑی شان والی مسجد دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ وہ کعبہ تعمیر کیا، قیامت کی صبح تک مومن جس کے دیدار کے لیے ترستے رہیں گے۔ اس کو تعمیر کرنے کے بعد جناب اسماعیل اور جناب خلیل، باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، اور اللہ کے خلیل کا کعبے کو تعمیر کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کی وہاں ان کے پاؤں کے نشانات کو آج تک محفوظ کر دیا۔ آج بھی مقام ابراہیم پر ان کے پاؤں کے نشانات بنے۔ یہ پسند کی بات ہے۔ یہ کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری کاوش و محنت کو اپنا فضل و کرم فرما کے قبول فرما لے۔ یہ جو تقبل ہے چونکہ عربی کا لفظ ہے اور عربی ایسی زبان ہے کہ ایک ایک لفظ میں ایک جذبات کا سمندر ہوتا ہے۔ تقبل کس کو کہتے ہیں؟ میں بلا تشبیہ ایک مثال دے کے آپ کو قرآن کے اس لفظ کا معنی سمجھانے لگا ہوں۔ تقبل، تقبل یتقبل تقبلا، یہ عربی میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے مثلا آپ نے کسی بڑے کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور آپ نے دیکھا کہ حضرت کی شان بڑی بلند ہے، میرا ہدیہ کہاں اس قابل ہے کہ ان کو پیش کروں۔ تو جب آپ ان کی خدمت میں یہ پیش کریں تو عربی میں اس کو کہتے ہیں تقبل، جس کو آپ کہتے ہیں حضرت ہدیہ تو آپ کی شایان شان نہیں، لیکن آپ نظر کرم فرما کر مجھ فقیر کا ناقص سا ہدیہ قبول کر لیں۔ اس کو عربی میں تقبل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل اتنا بڑا کام کر کے کہ بیت اللہ تعمیر کیا، پھر کہا تقبل، اللہ
آپ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکا، فضل فرما کے قبول فرما لیں۔ یہ لفظ اللہ نے قرآن میں نقل کر کے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ تو کہیں اپنی نیکیوں پہ اکڑ نہ جانا۔ تیری نیکی کی کیا حیثیت ہے میرے خلیل کی نیکی کے مقابلے میں؟ وہ کعبہ بنا کے کہتے ہیں تقبل، اللہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، نظر کرم ہو جائے تو کیا بات ہے، نظر کرم ہو جائے اور میرا یہ کام قبول ہو جائے تو کیا بات ہے۔ یہ آئیڈیل ہے، یہ لفظ قرآن میں چمک رہا ہے اور مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی اصلاح کر رہا ہے کہ تو نہ کرنا کہ میں بڑا مولوی، بڑا حاجی اور بڑا نمازی ہوں۔ اپنی عبادات کے آخر میں رب سے کہنا اللہ آپ کی شیان شان تو نہیں ہو سکا، فضل فرما کے قبول فرما لیں۔ اس لیے نمازوں کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اسی کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے در پہ حاضری میرا کمال نہیں، آپ کے کرم کا صدقہ ہے۔ پھر استغفار کر کے ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ آپ کے در پہ حاضری تو ہوئی آپ کے فضل سے، لیکن حاضری کا حق ادا نہیں ہوا، اس میں یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہیں، اپنا فضل فرما کر انہیں معاف کر کے اسے قبول فرما لیں تو ہم مسکینوں کا کام بن جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے قرآن میں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے، آپ ہماری باتوں کو سننے والے بھی ہیں، ہمارے عمل و کردار کو جاننے والے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کن جذبات کے ساتھ ہم نے آپ کا گھر تعمیر کیا، میرے ربا فضل فرما کے قبول فرما لے۔ اور پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، الہ العالمین۔ پھر قبولیت کے اس مبارک موقع پر باپ بیٹا مل کے گزارش کرتے ہیں یا اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنا ہی فرما بردار بنائے رکھنا۔ اور پھر کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، صرف ہمیں نہیں ہماری اولاد کو بھی اپنے در کا ہی رکھنا، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ دیکھیں قبولیت کا موقع ہے، کیا کیا دعائیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، ہماری اولاد کو بھی اپنا غلام بنائے رکھنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پروردگار آپ نے اپنا گھر بنانے کی توفیق دی، اس گھر میں اس در پہ حاضری کے آداب بھی عطا کر دے۔ کیا بات ہے، حاضری ہو بغیر ادب کے ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس گھر میں اس در پہ حاضری کے آداب بھی سکھا دے، حج کے طریقے بھی بتلا دے۔ اور پھر آخری لفظ میں تو اللہ کے خلیل نے انتہا کر دی، فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین قیامت تک میرے قاض کو پکڑنے والے، میرے عقیدے کو لینے والے مسلمان مرد عورتیں یہاں اس گھر کی حاضری کے لیے آئیں گے اور یقیناً ان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جائیں گی۔ میں ان سب کی طرف سے التجا کرتا ہوں یا اللہ اس در کی حاضری کے آداب بھی سکھا دے، اور پھر بشری تقاضوں کے مطابق کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نظر کرم فرماتے رہنا۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اور پھر آخری دعا
اور یہ وہ دعا ہے جس کو رب نے قبول کیا، اور اسی قبولیت کے صدقے میرے اور آپ کے چہرے سلامت ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الہ العالمین، ہمارے پروردگار، ہم باپ بیٹا مل کر آخری التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے بیت اللہ تو بنا دیا، اب اسے آباد کرنے والا آخری رسول بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر، جن کا کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کر کے اس گھر کے در و دیوار کو معمور کرے گا، یہاں آنے والوں کے دلوں کو چمکائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہاں آنے والے خوش نصیب لوگوں کے دلوں کا زنگ اتارے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کے زیور سے انہیں چمکائے گا۔ الہ العالمین ہماری اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا کر دے۔ اور پھر آخری لفظ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الہ العالمین عزیز بھی آپ ہیں، حکیم بھی آپ ہیں۔ عزیز کا معنی یہ ہے کہ ربا ہم مانگ سکتے ہیں لیکن غالب آپ ہیں، آپ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم مانگ سکتے ہیں لیکن منوا نہیں سکتے۔ الحکیم، پھر ہماری دعاؤں کی قبولیت کو وجود کب ملنا چاہیے، یہ حکمتیں بھی آپ کے علم میں ہیں۔ پھر ہزاروں سال بعد اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت تو اسی وقت عطا فرمایا، لیکن ہزاروں سال بعد اسے وجود عطا فرمایا، آمنہ کے لال کے سر اقدس پہ تاج نبوت سجا کر۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم ورؤیا امی وبشرى عیسیٰ، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بن کے آیا ہوں، اپنی ماں آمنہ کے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہوں، اور اپنے جد امجد جناب ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا ہوں۔ اور پھر انہی کے مبارک قدموں کے نتیجے میں میرے اور آپ کی شکل سلامت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو پکڑ پکڑ کے مانگا تھا، یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدل دینا، ان کے چہرے نہ مسخ کر دینا۔ تو یہ دعائے خلیل کا ثمر بن کے دعائیں، تو یہ دعائیں مانگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ نیکی کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا، اور قبولیت کے اس وقت میں پھر دیگر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرنا، یہ اللہ کے خلیل کا طریقہ ہے، اور ایسا طریقہ ہے جس کو اللہ نے قرآن بنا رکھا، اس میں وہ آئیڈیل ہے۔ اور اسی طریقے کی روشنی میں میرے آقا کا فرمان ہے، بخاری مسلم میں ہے، فرمایا رات کے آخری پہر میں تہجد جیسی عبادت کی تکمیل کے بعد مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی جب مومن کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتے۔ یہ فرض نماز نیکی ہے، تہجد نیکی ہے، فرض کی ادائیگی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد قبولیت دعا کی بشارت جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، یہ اسی عمل خلیل کی تنویر ہے، اس کی روشنی ہے۔ قرآن کی اس آیت کی چمک پھر میرے آقا کے فرامین میں چمک رہی ہے۔
یہاں نظر آ رہی ہے، یہ بتلایا گیا۔ اور پھر یہ ذو الحج شروع ہونے والا ہے، اس میں کیے جانے والے تقریباً سارے اعمال اللہ کے خلیل کی ادائیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عشرہ ذو الحج امید ہے کل سے شروع ہو جائے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ، ان چیزوں کی کثرت کرنی ہے۔ امت کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہے تو وہ تیسرا کلمہ ان ایام میں ذو الحج شروع ہو تو اس کے پہلے 10 دنوں میں بطور خاص تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو ان ساری چیزوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی، لیکن یہ چند چیزیں سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذی الحج کے ہر دن، پہلے جو 10 دن ہیں ان میں سے ہر دن کی عبادت کا ثواب 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے، اور ان میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے ان دنوں میں، تو اس لیے ان ایام کو ہلکا سمجھ کے عبادات کو نظر انداز نہ کرنا، خوب پہلے سے بڑھ کر عبادات کا ذوق شوق اور عبادات کا رنگ ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ بھی آخر میں سماعت فرما لیں، اگر کہ وقت کچھ اوپر ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، وہ یہ کہ جن لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے قربانیاں کرنی ہیں، اللہ سب کے قبول فرمائے، انہیں ان کے لیے بہتر، مستحب بہتر یہ ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائیں، ناخن بھی نہ کاٹیں۔ جتنے بال مرد عورت کو کٹوانے یا صاف کرنے کا حکم ہے وہ اور ناخن یہ نہ کاٹیں تو ان کے لیے یہ عمل بہتر اور باعث ثواب ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ کام کرنا بہتر ہے، اور یہ بہتر یاد رکھنا اس کے لیے بہتر ہے جو آج تیاری کر لے۔ جس شخص کے 15 دن پہلے کے بال رہتے ہوں، اس کی مونچھیں لمک رہی ہوں یا دیگر بال اس کے جن کو صاف کرنے کا حکم ہے وہ 15 دن پہلے کے رہتے ہوں، بڑے بڑے ہو گئے ہوں، یا ناخن رہتے ہوں پہلے سے بڑے بڑے ہوں، اور پھر 10 دن اور ان کو مؤخر کرے تو خطرہ ہے کہ ثواب کے بجائے مکروہ کر کے گناہ کا مستحق ہو۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شکل سے وہ جن نظر آئے، اس طرح کی شکل خراب کر لے کہ میں نے اس مستحب پہ عمل کرنا ہے۔ مستحب پہ عمل کرنا ہے تو آج سے تیاری کریں، اور اگر کسی نے نہیں کی، اس کے زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں، کراہت کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ نہ کرے اس پہ عمل، وہ اپنے بال صاف کرے۔ بندہ جو ہے اس کو شریعت کے سارے احکام کو سامنے رکھ کے عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال کوئی شخص آج سے مرد عورت تیاری کریں تو بہتر ہے، اس فضیلت کو حاصل کریں، اور جس نے تیاری نہیں کی اور چاند نظر آ گیا، اس کے ناخن یا کوئی بال بڑے ہوئے ہیں جو کراہت کی حد تک جا سکتے ہیں، تو اس کو پھر ناخن یا بال صاف کر لینے چاہیے۔ اس کو کراہت میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ اس فضیلت پہ عمل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ذکر جاری ہے، آئندہ جمعے اور مزید اسے کھولیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate.